آج کی یہ حدیث مسلمانوں کے آپس کے تعلقات اور معاملات کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اس کے حوالے سے کیا بات آ رہی ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے، بڑا اہم ٹاپک ہے جس پر آج حدیث دیکھیں گے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، یعنی مومن تو بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، سو اگر ہی ایسا ہو جائے کہ دو بھائی آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کروا دو۔ پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اور ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ دو بڑی اہم نصیحتیں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بے شمار سبحان اللہ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں جن پر عمل کر کے زندگی خوبصورت، زندگی میں بھی خوشیاں، اور آخرت میں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو میرا بندہ بن کر رہے گا آخرت میں اس کے لیے اجر بے شمار ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک خوبصورت معاشرے کے لیے، ایک ایسا معاشرہ جس میں انسان خود غرض، زیادتی، حسد، نفرت، بغض، ان چیزوں سے بچا رہے، جو معاشرہ، اور پیار، محبت، احسار، ایک دوسرے کے لیے خوبصورت جذبات رکھنا، آنر رکھنا، رسپیکٹ رکھنا، ایک دوسرے کا احساس کرنا، کسی کی مجبوری کو سمجھنا، ایسا معاشرہ اللہ چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ جو رولز ہیں یہ بڑے اہم ہیں، ورنہ تو سوسائٹی میں جنگل کا سا قانون ہو جائے، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقتور ہے وہ کمزور کو کھا لے گا، دبا لے گا، ہر طرح سے اپنے سے کمزور کا، کمتر کا نقصان کرے گا۔ اور ایسا کون کرنے والا ہے؟ جو خود غرض ہے۔ اور آپ دیکھیے اپنے اراؤنڈ ہم اگزامپل دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی جو دوسروں کے لیے اچھے جذبات، احسار اور قربانی کی جو فیلنگز ہیں ان پر خرچ کرنے کی، یا ان کے لیے کچھ کرنے کی، کچھ سٹرگل کرنے کی وہ نہیں رکھ رہے۔ اگر ایسی فیلنگز ان کے پاس نہیں ہیں تو وہ بھی خوش نہیں ہیں، وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہیں اور پتہ نہیں کئی طرح کی بیماریاں۔ نہ وہ خود خوش اور نہ ہی کسی دوسرے کو خوشی دینے والا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے یہ آپ دیکھیے ایسی چیزیں ہی ہیں۔ ایک ہم بات پڑھتے ہیں لیکن ایک آپ اراؤنڈ میں اگزامپلس دیکھیں گی تو ایسی ہی بات ملے گی۔ اور حدیث میں کیا الفاظ آتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے سے تعلقات نہ توڑو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کو ملنا گوارا نہیں کرے، نہ ایک دوسرے سے ہیٹ رکھو، بغض رکھو، نہ ہی آپس میں جیلسی، حسد کرو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو، یعنی ایک دوسرے کا نقصان نہ کرو، ایک دوسرے کے لیے حسد نہ کرو، اس کے لیے خوشی چاہو۔ اور دیکھیں بڑی ہی زبردست حدیث ہے یہ، ایک حدیث جو ہے ساری باتوں کی جو یوں کہہ لے کہ اس کا نچوڑ ہے، کہ جہاں پر یہ بات آ جاتی ہے کہ مومن تو وہ ہے، یعنی مومن بندہ اگر بننا ہے کسی نے تو مومن تو وہ ہے جو وہ چیز اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر رہا ہے، دیٹ از دا ٹرو بلیور۔ یعنی اس ایک جملے میں، ایک سینٹینس میں ساری بات کہہ دی گئی ہے، بندہ مومن تو وہ ہے۔ پھر اسی طرح ایک بڑی سمپل سی حدیث آ رہی ہے کہ تم لوگ جنت میں جانا چاہتے ہو تو جنت میں جانے کے لیے یہ بڑے آسان سے کام ہے، ان کا تعلق بھی دوسروں کے ساتھ ہے۔ وہ کیا؟ افشو السلام، سلام پھیلاؤ، ان لوگوں کو کثرت سے سلام کرو اور کھانا کھلاؤ۔ اچھا، اس کا بھی تعلق بھی پھر دوسروں کے ساتھ، سوائے ایک چیز کے جو آپ کی ذاتی عبادت کی بیس پر رکھی جا رہی ہو، یعنی خاص کر اس حدیث کی بات کر رہی ہوں جس میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 3 کام کر لو، یہ بڑے آسان ہیں۔ کیا؟ ان کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے۔ افشو سلام، سلام پھیلاؤ، کثرت سے جو سلام کرنے والا وہ بیسٹ ہے، جو سب سے پہلے سلام کرے گا۔ پھر اسی طرح کھانا کھلاؤ۔ کھانا کس کو کھلانا ہے بھائی؟ معاشرے میں ان افراد کو نا جو مسکین ہیں، یتیم ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، افورڈ ہی نہیں کر سکتے، یا کسی بھی طرح کی ان کی ضروریات پوری کی جائیں۔ اور پھر کیا ہے؟ تہجد کے وقت اٹھ کے نماز پڑھو۔ تو یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو یہ جو یہ کام کر لے گا وہ بڑی آسانی سے جنت میں جائے گا۔ اچھا جی، اب ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ آپ نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ تعلق توڑے، اور نہ ہی ایسا ہو کہ دونوں کا آمنا سامنا ہو اور یہ اس سے اور وہ اس سے منہ پھیر لیں، یعنی دونوں ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے گا۔ بخاری اور مسلم اس کو روایت کرتے ہیں، اور پچھلی حدیث کو بھی، یعنی جس میں یہ بات آ رہی تھی لا تقاطعوا، یعنی تم ایک دوسرے تعلق نہ توڑو، وہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اب دیکھیں اس میں یہ جو حدیث پڑھی ہے کہ 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے تعلق نہیں توڑنا، اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ دیکھیں اسلام نیچرل دین ہے، دین فطرت۔
اب اگر کسی سے جھگڑا ہو گیا، کسی بہن کا دوسری بہن سے یا بھائی کا کسی اپنے بھائی سے ہو گیا، اب یہ فطری ایک نیچرل بات ہے کہ جس سے انسان کا معاملہ خراب ہو جائے، اس سے کچھ عرصہ اس سے بات کرنے کو اس پہ طبیعت نہیں اٹھتی، یعنی اس سے بات کرنے کو موڈ نہیں ہوتا. تو اب اس چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے، یعنی اس کی مناسبت سے یہ رعایت دے دی گئی کہ اچھا اگر کسی وجہ سے جھگڑا ہو گیا ہے اور وہ بات کرنا پسند نہیں کرے آپس میں، تو اس پر اجازت دے رہی ہے شریعت کہ 3 دن تک، یعنی اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ آپس میں اگر بات چیت نہیں کر رہے. لیکن اگر وہ ان معاملات کو اور طول دیتے ہیں، لمبا کرتے ہیں، تو ان کا یہ عمل معاشرے میں فساد کا باعث ہے، اور اس کے اثرات کہاں کہاں تک جاتے ہیں ایون ان کو خود اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ان کو، وہ چھین لیتا نا غصے میں اور جھگڑے میں، فساد میں، ظلم و زیادتی میں. آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ سیدھے راستے سے انسان بھٹکا ہوتا ہے. اور سب سے پہلے جس ہستی کو وہ نقصان پہنچاتا ہے، سب سے زیادہ جس کے لیے وہ ہارمفل ہوتا ہے، وہ اس کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے، اپنی ہی شخصیت کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے. غم و پریشانی، غصہ اور یہ انتقام کیا ہے؟ یہ اس کی اپنی ہی صحت کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں. لیکن وہی نا کہ شیطان، جیسے اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو ہم پہچان ہی نہیں پا رہے ہوتے. تو اس پر ایک اور بڑی اہم حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے تعلق کو توڑے، اور جو شخص 3 دن سے زیادہ اس چیز کو آگے لے کر جائے گا، یعنی تعلق توڑے رکھے گا اور اسی حالت میں اسے موت آ گئی، تو وہ جہنم میں جائے گا. اسے ابو داؤد نے ایسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے جو بخاری کی شرط پر ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جس نے 1 سال تک اپنے بھائی سے تعلق کو توڑا، تو گویا اس کا یہ عمل اپنے بھائی کا خون بہانے کے برابر ہے. کیسی ہلا دینے والی وارننگز آ رہی ہیں ان احادیث میں. پھر اسی طرح ایک اور حدیث، بڑی ہی اہم حدیث یہ بھی، اس میں کیا بات آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الاعمال فی کل اثنین و خمیس، یعنی ہر پیر اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. پھر کیا بات آتی ہے؟ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، یعنی اللہ ہر اس شخص کے گناہ معاف فرما دیتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا، یعنی اس نے شرک نہ کیا ہو، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہر پیر اور ہر جمعرات کو جو گڈ ڈیڈز ہیں، بیڈ ڈیڈز ہیں انسانوں کے، وہ اللہ کے سامنے فرشتے پیش کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ یہ اعمال ہیں یا رب تیرے بندوں نے جو کیے ہیں. اب کیا ہے کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوتا، یہ بھی بڑی پوائنٹ کی بات ہے. ٹھیک ہے، یعنی جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوتا. اور آپ کو پتہ ہے شرک کے بارے میں کیا بات آتی ہے کہ شرک خفی میں مسلمان بھی مبتلا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے کہ میرے امتی شرک کریں گے لیکن ان کو اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ شرک کر رہے ہیں. ایسا وہ خفی چھپا ہوا شرک کر رہے ہوں گے. جیسے حدیث وہ والی کہ کالی رات، کالا پتھر اور کالی چونٹی کسی کو نظر آئے گی تو اس کی مثال دی گئی کہ اس طرح میرے امتی شرک کریں گے. تو اسی لیے شرک سے بچنے کے لیے دعا کو ہمیں پڑھنا ہے. کئی بار میں اپنے لیکچرز میں کہہ چکی ہوں کہ اس کو واجب کر لیں اپنے اوپر، اس دعا کو. ٹھیک ہے، تو اب بات کہی جا رہی ہے کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوتا اللہ کے ساتھ، ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اللہ ہر منڈے اینڈ تھرسڈے. ٹھیک ہے جی، یہ بات ہو رہی ہے. اب کیا آگے بات ہے؟ الا امرأ، مگر وہ دو شخص، کانت بینہ و بین اخیہ شحناء فیقول اترکوا ہذین حتی یصطلحا. یعنی کیا ہوتا ہے کہ 2 ایسے شخص جن کے درمیان دشمنی اور کینہ، نفرت ہے، دشمنی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دو. یعنی سب کے اعمال گئے. ٹھیک ہے، اب ان 2 افراد کے اعمال بھی گئے جن کے درمیان میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، وہ نفرت رکھ رہے ہیں ایک دوسرے سے، بغض رکھ رہے ہیں، ہیٹ ہے. تو اب کیا ہے، اس پر اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو چھوڑ دو. اترکوا ہذین، چھوڑ دو ان دونوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، یعنی ان میں ریکونسلیشن ہو جائے. مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں. تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ دیکھیں تمام لوگوں کے اعمال گئے، اللہ کے سامنے حاضر ہوئے، اور جنہوں نے شرک نہیں کیا اللہ نے ان کو تو بخش دیا، معاف فرما دیا. اور جن کی آپس میں ہیٹ ہے، دشمنی ہے، اللہ نے ان کے پیپر کو
پینڈنگ میں ڈال دیا کہ یہ لو، اب جب یہ ٹھیک ہوں گے تو پھر ان کے اعمال چیک ہوں گے۔ تو دیکھیں یہ کتنا بڑا لاس ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے۔ یعنی اپنے رب کریم جو غفور الرحیم ہے اس کی مغفرت سے ہی محروم ہے، وہ ان کو معافی نہیں فرما رہا ہے۔ حالانکہ لڑائی تو وہ ایک دوسرے سے رکھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کو یہ بات ہی پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو بھائی بھائی بن کر رہو اور ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی پر مدد بھی نہ کرو۔ یعنی ورڈ یہ نہیں آئے کہ تم کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرو، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ تم کسی دوسرے کی مدد بھی نہ کرو۔ تو پھر انسان خود کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی اگر دو پارٹیز میں لڑائی ہو گئی تو اب تیسرے کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم ان میں صلح کرواؤ، اور یہ صلح کروا دینا اتنا بڑا عمل ہے۔ یعنی جو رشتہ دار یا دوست احباب آپس میں جھگڑا کیے ہوئے ہیں تو ان میں صلح کروانا ایک ایسا عمل ہے کہ حدیث میں اسے نفلی نمازوں، نفلی روزوں اور صدقہ خیرات سے زیادہ افضل کہا گیا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ کروں، یعنی جو افضل بات ہے نفلی روزوں سے، نفلی نماز سے اور صدقہ خیرات سے۔ اور اس کو مسند احمد روایت کر رہے ہیں اور ترمذی بھی۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور حدیث ہے جس میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اچھی بات پھیلائے یا اچھی بات کرے۔ یعنی اس کو حکمہ کے تحت جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دے دی گئی، کس صورت میں؟ اگر وہ دو پارٹیز میں صلح کروانا چاہتا ہے، اور اس چیز سے روکا گیا ہے کہ ظلم و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اگر کوئی دوسرا کسی پر زیادتی کر رہا ہے تو تم اس کا ساتھ نہ دو۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے جو جنت میں جانے والے ہوں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے، جیسے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے، یعنی قاطعن، اب دیکھیں قطع رحمی کرنی، ایک رشتہ داروں کے ساتھ بھی تعلقات کو ختم کرنا، توڑنا، یہ کام بھی جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام اخلاقی بیماریوں سے بچائے، ایمان پر قائم رکھے، حسن الخاتمہ عطا کرے، اور ہمیں نیک کاموں کی توفیق دے جو ہمارے دلوں کو بھی سکون سے بھر دیں اور دوسروں کو بھی ہم اس سے سکون دیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اور یا رب تو ہمیں ان سچے مومنوں میں سے کر دے جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اسی چیز کو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں، اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہیں۔ یا رب تو ہمیں ایسے کر دے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ یہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں، ورنہ خود کھا گئے پی گئے اور زندگی گزار گئے تو کیا اس میں کیا مزہ ہے؟ ہاں دوسروں کے لیے کوئی جی جائے تو مزہ تو اس زندگی کا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔